الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 44 تصوف احیاء العلوم۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی تیسری جلد کے آخری جو 100 صفحہ ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پورا 100 ہم آج ختم نہیں کریں گے، آدھا آج پڑھیں گے، آدھا اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یوں ہماری یہ جلد نمبر 3 جو ہے لیسن 45 میں مکمل ہو جائے گی، پھر اللہ کی رحمت سے چوتھی جلد کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آج بڑا ایک منفرد یونیک سا ٹاپک ہے جس کا عنوان کچھ یوں ہے، دھوکے کی مذمت کا بیان۔ اس میں ایک مقدمہ اور 3 ابواب ہیں۔ مقدمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، تمام معاملات کی چابیاں اور اچھے برے کاموں کی کنجیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ اپنے اولیاء یعنی دوستوں کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالنے والا اور دشمنوں کو دھوکے کے گہرے گھڑے میں ڈالنے والا ہے، اور ہر لمحہ ہر گھڑی درود ہو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو مخلوق کو تاریکیوں سے نکالنے والے ہیں، اور ان کی آل و صحاب پر بھی درود ہو جنہیں دنیا کی زندگی کسی قسم کے دھوکے میں نہ ڈال سکی، اور نہ ہی وہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کے فریب کا شکار ہوئے۔ سعادت مندی کی کنجی بیداری اور ہوشیاری ہے، جبکہ بدبختی کا سرچشمہ دھوکہ اور غفلت ہے۔ اللہ عز و جل کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمت ایمان اور معرفت ہے کہ اسی معرفت کے ذریعے ایمان کامل ہوتا ہے، اور اس تک پہنچنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ باطنی نور سے سینہ کشادہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک کفر و گناہ سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ بات نہیں، اور اس طرف وہی دل رغبت کرتا ہے جو جہالت کے اندھیرے میں اندھا ہو چکا ہو، جبکہ عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے دل اس فرمان باری تعالیٰ کے مطابق ہوتے ہیں، جو کہ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 35 میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، نور علی نور۔ اور جن لوگوں کے دل دھوکے میں ہیں ان کی مثال یوں ہے۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 40۔ ترجمہ کنز الایمان: جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ اہل بصیرت وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو ان کے سینوں کو اسلام اور ہدایت کے نور سے منور فرما دیا، اور دھوکے میں مبتلا وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے ہدایت نہ دینے کا ارادہ فرمایا تو ان کے دلوں میں اس طرح تنگی اور گھٹن پیدا فرما دی کہ ایمان کا ان کے دلوں میں داخل ہونا ایسا ناممکن ہو گیا جیسے آسمان پر چڑھ جانا۔ دھوکے میں مبتلا وہ ہے جسے اپنی ہدایت کے لیے بصارت عطا نہیں ہوئی،
لہٰذا وہ اندھا رہا اور اس حال میں اس نے خواہش کو اپنا قائد اور شیطان کو اپنا راہنما بنا لیا۔ فرمان باری تعالی ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور وہ بھی زیادہ گمراہ۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دھوکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اسی سے ہلاکت میں ڈالنے والے تمام معاملات کی ابتدا ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ دھوکے میں ڈالنے والے اور اس کی طرف لے جانے والے امور کے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے، تاکہ راہ حق کا خواہش مند ان امور کو پہچان کر ان سے دور رہے۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم جن بندوں پر ہوتا ہے وہی ان آفت زدہ اور خراب راستوں کی پہچان رکھتے اور ٹھوکر کھانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ نیز وہ اپنے معاملات میں محتاط اور دور اندیش بھی ہوتے ہیں۔ اب دھوکے کے پیچیدہ راستوں کی نشاندہی اور ان پر چل کر گمراہی کے گہرے گھڑے میں گرنے والوں مثلاً قاضی، علماء اور نیک راہ پر گامزن لوگوں کے بارے میں وضاحت کی جائے گی کہ کس طرح یہ لوگ بنیادی باتوں سے غافل ہو کر اپنے ظاہر کو اچھا اور باطن کو برا کر لیتے ہیں، اور ہم اس بات کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ یہ لوگ کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر غفلت کا شکار ہیں۔ اگرچہ اس کی وجوہات بے شمار ہیں، مگر یہ ممکن ہے کہ کچھ مثالوں کے ذریعے اس کی آگاہی ہو جائے، سب کے بیان کی حاجت نہ رہے۔ دھوکے میں مبتلا افراد کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان سب کا شمار 4 قسموں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 علماء، نمبر 2 عابدین، نمبر 3 صوفیاء، نمبر 4 مالدار۔ مذکورہ افراد کی آگے مزید کئی اقسام بنتی ہیں، ان کے دھوکے میں پڑنے کی وجوہات بھی الگ الگ ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ برائی کو نیکی خیال کرتے ہیں، مثلاً حرام مال سے مساجد کی تعمیر و آرائش کر رہتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ کون سا کام انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے اور کون سا اللہ کی رضا کی خاطر۔ جیسے واعظ و نصیحت کرنے والا جس کی غرض عوام میں مقبولیت اور شہرت حاصل کرنا ہو، اور ان میں بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو فرائض کو چھوڑ کر نفل کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو مغز کو چھوڑ کر چھلکے کو اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً وہ جو نماز پڑھتے ہوئے صرف درست مخارج کی ادائیگی کی جانب ہی توجہ کرتے ہیں، ان کے علاوہ بھی دھوکے میں مبتلا ہونے کے اسباب و ذرائع ہیں جن کی پہچان اسی طرح ممکن ہے کہ دھوکے میں مبتلا افراد کی تفصیل بیان کی جائے اور مثالوں سے وضاحت کر دی جائے۔ سب سے پہلے ہم علماء کا دھوکے میں مبتلا ہونا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے دھوکہ کی مذمت، اس کی حقیقت اور تعریف ذکر کریں گے۔ دھوکے کی مذمت و حقیقت اور اس کی مثالیں۔ دھوکے کی مذمت میں 2 فرامین باری تعالی تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ہے، مگر تم نے اپنی جانیں فتنہ میں ڈالیں اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے، اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا۔ دھوکے کی مذمت میں 2 فرامین مصطفیٰ۔ عقل مندوں یعنی علم والوں کے کھانے پینے اور سونے کی بھی کیا بات ہے، انہیں جاہلوں کی شب بیداری اور عبادت میں محنت و مشقت کیسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ صاحب تقوی اور یقین رکھنے والے کا ذرہ برابر عمل دھوکے میں مبتلا لوگوں کے زمین بھر کے عمل سے افضل ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو فرما بردار بنائے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے پھر بھی اللہ عز و جل سے امید رکھے۔ دھوکے اور جہالت میں فرق۔ علم کی فضیلت اور جہالت کی مذمت میں جتنی روایات مروی ہیں وہ سب دھوکہ کی مذمت کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔
کیونکہ دھوکہ جہالت کی ایک قسم ہے۔ جہالت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلاف جانے، اور دھوکے کا شکار ہونا بھی جہالت ہے، لیکن ہر جہالت دھوکہ نہیں، کیونکہ دھوکہ میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک مغرور فی، یعنی جس چیز کے بارے میں دھوکہ ہوا۔ نمبر دو مغرور بہی، یعنی جس چیز کے ذریعے دھوکہ کا شکار ہوا۔ جب کوئی جاہل شخص اپنی خواہش کے مطابق کسی بات کا یقین کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی شک و شبہ والی وجہ پائی جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جہالت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی شک و شبہ والی وجہ کو اپنے یقین کی دلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے حاصل ہونے والی جہالت کو دھوکہ کہا جاتا ہے۔ دھوکے کی تعریف: نفس کا اس بات پر ٹھہر جانا جو خواہش نفس کے مطابق ہو اور شیطانی شبے اور فریب کے باعث طبیعت اس کی طرف مائل ہو، دھوکہ کہلاتا ہے۔ لہذا جو شخص کسی غلط شبہ کے باعث یہ خیال کرے کہ وہ فی الحال بھلائی کے راستے پر ہے یا مستقبل میں بھلائی کے راستے پر چل پڑے گا، وہ دھوکے میں ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلائی پر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، اگرچہ ان کے دھوکے کی اقسام اور درجات مختلف ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کا دھوکہ بہت واضح اور نمایاں ہے۔ سب سے زیادہ دھوکے کا شکار کفار ہیں، پھر گناہ گار مسلمان۔ چنانچہ ہم کفار اور گناہ گار مسلمانوں کے متعلق ان مثالوں کو بیان کریں گے جن سے ان کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی حقیقت واضح ہوگی۔ کفار کے گروہ کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، اور ایک گروہ کو شیطان نے ذاتی باری تعالیٰ کے متعلق فریب میں مبتلا کیا۔ جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا وہ یہ کہتے ہیں نقد ادھار سے بہتر ہے، دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، لہذا دنیا بہتر ہے، اسے ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یقین شک سے بہتر ہے، دنیاوی لذتوں کے حاصل ہونے پر یقین ہے، جبکہ آخرت کی لذتوں کے بارے میں شک ہے کہ آیا حاصل ہوں گی کہ نہیں، لہٰذا ہم شک کی وجہ سے یقین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا یہ انداز و خیال بالکل غلط ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے کہا تھا، بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ دنیاوی دھوکے کے متعلق اس فرمان باری تعالیٰ میں اشارہ ہے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ دھوکے سے بچنے کے دو علاج۔ دھوکے سے بچنے کے دو علاج ہیں: ایمان کی تصدیق کے ذریعے، دلیل و حجت سے۔ پہلا علاج، ایمان کی تصدیق اس طرح کرے کہ اللہ عز و جل کے ان فرامین کو سچا جانے۔ مثلا جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ کے پاس ہے وہ بہتر۔ یہ مختلف آیات کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ ایک اور فرمان ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی کچھ جماعتوں کو دنیاوی زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بقا کی خبر دی، تو انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور تصدیق کرتے ہوئے ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی دلیل و حجت کا مطالبہ نہیں کیا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے، ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ فرماتے ہاں، تو وہ یہ سن کر آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے جو دھوکے سے خارج ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے، بیٹا مدرسے جانا کھیلنے سے بہتر ہے۔ یہ سن کر بیٹا باپ کی تصدیق کرے، حالانکہ بیٹے کو معلوم نہیں کہ مدرسے میں جانا کیوں بہتر ہے۔ دوسرا علاج، دلیل و حجت سے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات شیطان نے فاسد قیاس سے اس کے دل میں ڈالی، اس کی وجہ معلوم کرے، کیونکہ جو بھی دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اور یہی سبب دھوکہ میں پڑنے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہاں دلیل سے مراد ایک قسم کا خیال ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔
اگرچہ جس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اسے عالمانہ انداز میں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا قیاس فاسد کے ذریعے شیطان جو اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے اس کے دو قضیے ہیں۔ پہلا قضیہ، دنیا نقد اور آخرت ادھار کی مانندہ، یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ دوسرا قضیہ، نقد ادھار سے بہتر ہے، لہذا دنیا نقد ہونے کی وجہ سے آخرت سے بہتر ٹھہری۔ یہ شیطان کا دھوکہ و مکر و فریب ہے، کیونکہ ہر جگہ نقد مال ادھار سے بہتر نہیں ہوتا، بلکہ نقد مال اس صورت میں ادھار سے بہتر ہوتا ہے جب وہ مقدار اور مقصود میں اس کے برابر ہو، اور اگر ان دونوں باتوں میں اس سے کم ہو تو ادھار نقد سے بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں مبتلا کافر اپنی تجارت میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اسے 10 روپے ادھار میں مل جائیں۔ اس وقت وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ نقد مال ادھار سے بہتر ہے، لہٰذا میں نقد کے بدلے میں ادھار نہیں لوں گا۔ چنانچہ اس طرح جب ڈاکٹر اسے لذیذ کھانوں اور پھلوں سے منع کرتا ہے تو وہ مستقبل میں بیماری سے پہنچنے والی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے انہیں فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھو یہاں کافر نقد کو چھوڑ کر ادھار پر راضی ہو رہا ہے۔ اسی طرح تاجر حضرات سمندر میں سفر کرتے اور تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں اور بعد میں ملنے والے ادھار یعنی نفع میں سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اگر ابھی 1 مل رہا ہو اور بعد میں 10 ملیں تو وہ 10 کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ شمار کریں تو 100 سال ہوگی، اور یہ آخرت کی زندگی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا۔ گویا اس نے ایک اس لیے چھوڑا تاکہ کروڑوں پائے، بلکہ اتنا حاصل کرے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو مقدار و تعداد کے اعتبار سے تھا، اگر اس سے ہٹ کر دیکھیں تو دنیاوی لذتوں میں ہر قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں اور لذتیں صاف ستھری اور ہر طرح کی پریشانیوں سے پاک ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں یہ کہنا نقد ادھار سے بہتر ہے کہ مغالطہ ہے، جو کہ ایک عام محاورے سے مشہور ہوا ہے جسے مطلق سمجھا گیا، حالانکہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ چنانچہ دھوکے کے شکار ہونے والا شخص اس کے مخصوص معنی سے غافل رہا، کیونکہ جس نے یہ کہا کہ نقد ادھار سے بہتر ہے، اگرچہ اس نے اس کی وضاحت نہیں کی، مگر اس کا مطلب یہی ہے کہ جب نقد اور ادھار دونوں مقدار اور مقصود میں ایک ہوں، ایسی صورت میں شیطان ایک اور فاسد خیال بھی اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یقین شک سے بہتر ہے اور آخرت میں شک ہے آیا ہوگی یا نہیں، لہٰذا دنیا آخرت سے بہتر ہے۔ شیطان کا یہ خیال تو پہلے خیال سے بھی زیادہ فاسد ہے، اس وجہ سے کہ دونوں جملوں کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں، کیونکہ یقین شک سے بہتر اس وقت ہوتا ہے جبکہ فائدے میں دونوں ایک ہی طرح کی ہوں، ورنہ تاجر کو تجارت میں مشقت تو یقینی ہے لیکن نفع میں شک ہے کہ نفع ملے گا یا نہیں۔ اس طرح فقیہ کو کوشش کرنے کا یقین ہوتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مرتبہ علم تک پہنچ سکے گا یا نہیں۔ ایسے ہی شکاری کو شکار کی تلاش میں کوشش کرنے کا یقین ہوتا ہے لیکن شکار ملنے میں شک ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی امور ہیں ان میں عقل مندوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی مشکوک کے لیے یقین ترک نہیں کرتا۔ تاجر یہ کہتا ہے اگر میں تجارت نہ کروں تو مجھے بھوکا رہنا پڑے گا اور بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور تجارت کروں تو تھوڑی سی محنت کے بدلے زیادہ نفع ملے گا۔ اسی طرح مریض کڑوی کسیلی دواؤں کو پی لیتا ہے، حالانکہ اسے دوا کے کڑوے اور کسیلے ہونے کا یقین ہوتا ہے اور شفا ملنے میں شک، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ دوا کی کڑواہٹ کا نقصان بیماری اور مرنے کے خوف کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ایسے ہی جس کے دل میں آخرت کے بارے میں شک پیدا ہونے کا خیال آئے اس پر لازم ہے کہ محتاط لوگوں کی طرح یہ کہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی صبر کے دن تھوڑے ہیں اور زندگی کے ختم ہونے تک ہیں، اور یہ جو کہا گیا کہ آخرت یقینی ہے، اگر بالفرض یہ بات سچ نہ بھی ہوئی تو کیا ہوگا؟
یہی نہ کہ میں نے اپنی من پسند زندگی کے زیادہ سے زیادہ چند دن ضائع کر دیے، اور میں یہی سوچ لوں گا کہ جس طرح مجھے اپنی پیدائش سے پہلے نعمتیں میسر نہ تھیں اب بھی نہ ہوئیں، اور اگر یہ بات سچ نکلی تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک بے دین شخص سے فرمایا، جو کچھ تم نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں، اگر یہ سچ ہے تو تم نے بھی نجات پائی اور ہم نے بھی، اور اگر وہ بات سچ ہے جو ہم نے کہی تو ہم تو نجات پا گئے لیکن تم ہلاک ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے نہیں فرمائی کہ آپ کو قیامت کے بارے میں شک تھا، بلکہ آپ نے اس بے دین سے اس کی عقل کے مطابق کلام فرمایا اور اس پر واضح کر دیا کہ اگر وہ آخرت پر یقین نہیں رکھے گا تو وہ دھوکے میں ہے۔ جہاں تک شیطان کے فاسد خیال کے دوسرے جملے کی بات ہے کہ آخرت میں شک ہے کہ ہوگی یا نہیں، یہ بھی مغالطہ ہے، کیونکہ اہل ایمان کے نزدیک آخرت یقینی اور انہیں آخرت کا یقین اور اس کی پہچان دو باتوں کی وجہ سے ہے۔ آخرت کی پہچان کا پہلا ذریعہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور علماء کی پیروی کرتے ہوئے ان پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا۔ اس پہچان سے شیطان کے فریب کا دامن چاک ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں اور اکثر خواص کا یقین اسی طرح کا ہوتا ہے، اور ان کی مثال ایک ایسے مریض جیسی ہے جسے خود اپنی بیماری کی دوا معلوم نہیں، لیکن تمام اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس بیماری کا علاج فلاں دوائی میں ہے۔ ماشاء اللہ، ہر مرض کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ اس کا علاج بھی حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی تجویز فرماتے جا رہے ہیں۔ تو یہ صفحہ جو ہے بقیہ حصہ اس کا میں چھوڑوں گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے آخرت کی پہچان کا دوسرا ذریعہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی اور اولیاء پر الہام ہونا۔ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت اور دینی معاملات کی پہچان سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوئی اور ہمیں حضور کے ذریعے، لہٰذا ہماری پہچان حضور کی پہچان کی طرح اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ کسی کی تقلید یعنی پیروی کرنا اور کسی چیز کی پہچان و معرفت رکھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تقلید درست اعتقاد کا نام ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام آخرت کی پہچان رکھنے والے ہیں، کسی کی پیروی کرنے والے نہیں۔ پہچان سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے چیزوں کی حقیقتیں ظاہر اور روشن کر دی جاتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم اپنی ظاہری آنکھ سے صرف نظر آنے والی چیزوں کو ہی دیکھ پاتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی سے سن کر یا کسی کی پیروی کر کے آخرت اور دینی معاملات کی خبر نہیں دی، بلکہ ان تمام معاملات کو ملاحظہ کر کے خبر دی ہے۔ روح کی حقیقت انبیاء کرام علیہ السلام پر واضح ہے۔ عالم امر اور عالم خلق کیا ہیں، یہ میں پڑھتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر روح کی حقیقت بھی روشن اور واضح کر دی جاتی ہے کہ روح رب کا ایک امر ہے۔ اس سے مراد وہ حکم نہیں جو ممانعت کے مقابل ہے، کیونکہ وہ حکم تو ایک طرح کی گفتگو اور بات چیت ہے، اور روح کی حقیقت گفتگو اور بات چیت نہیں، اور نہ ہی امر سے مراد شان ہے کہ اس سے لازم آئے گا کہ روح صرف مخلوق ہے، حالانکہ مخلوق ہونے میں تو تمام مخلوق شریک ہے، تو پھر روح کو ایک نمایاں مقام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیے، عالم یعنی جہان جو ہے دو قسمیں ہیں، عالم امر، عالم خلق۔ عالم امر اور عالم خلق دونوں اللہ عز و جل ہی کے تحت قدرت و اختیار ہیں۔ جو جسم مقدار رکھتا ہو اور اس کے متعلق اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ عالم خلق سے ہے، کیونکہ خلق کے لغوی معنی اندازہ لگانا ہے، اور جو چیز نہ مقدار رکھتی ہو اور نہ اس کے متعلق اندازہ لگایا جا سکتا ہو وہ عالم امر سے ہے، اور اسے سر روح کے راز سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔
اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے عام لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، جیسا کہ تقدیر کے رازوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی ممانعت ہے۔ لہذا جس نے روح کے راز کو سمجھ لیا اس نے خود کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب عز و جل کو پہچان لیا، اور جس نے خود اور اپنے رب عز و جل کو پہچان لیا وہ جان لیتا ہے کہ روح اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے اللہ عز و جل کی طرف سے ایک امر ربانی ہے جو عالم جسمانی میں اجنبی حیثیت سے موجود ہے۔ اس کا جسم میں اترنا اس کی اپنی طبیعت کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک امر عارض کے سبب ہے۔ یہ روح کے متعلقہ بقیہ تفصیلات آپ خود دیکھ لیں۔ آخرت میں شک ہے، اس وسوسہ کو دور کرنے کے طریقے۔ اب ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف لوٹتے ہیں، اور ہماری اصل گفتگو یہ کہ کس طرح شیطان انسان کے دل کو دھوکے میں مبتلا کر کے کہتا ہے کہ آخرت میں شک ہے۔ اس وسوسے کو دور کرنے کے دو طریقے، یقینی تقلید کے ذریعے، نور دل اور باطنی مشاہدے کے ذریعے۔ چونکہ کفار دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دینے کے باعث دھوکے میں مبتلا ہیں، لہذا جب بندہ مومن اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، نیک اعمال کو چھوڑ دیتا اور شہوت و خواہشات کا لباس پہن لیتا ہے، تو وہ عملی طور پر اس دھوکے میں کفار کی طرح ہو جاتا ہے۔ البتہ گناہگار مومن بندے کی پکڑ کفار کے مقابلے میں ہلکی ہوگی، ایمان پر خاتمہ اسے ہمیشہ کے عذاب سے بچا لے گا اور بالآخر اسے جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا تھا، آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھتا تھا، لیکن چونکہ وہ دنیا کی طرف مائل تھا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا تھا، لہذا یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہا۔ صرف ایمان لے آنا کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ حدیث میں ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ پورے قرآن میں مغفرت کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے، صرف ایمان کے ساتھ نہیں۔ اچھا، اللہ عز و جل کے بارے میں کافر کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی مثال۔ بعض کفار اپنے دل اور زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آخرت قائم بھی کی تو ہمیں دوسروں کے مقابلے میں ترجیح ہوگی اور آخرت کی نعمتوں میں ہمارا حصہ زیادہ ہوگا اور ہم وہاں زیادہ بہتر حالت میں ہوں گے۔ ان کے اس مغالطے کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر کر بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، کیا غیب کو جان کر آیا یا رحمان کے پاس کوئی قرار یعنی عہد رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عاص بن وائل نے میرا کچھ قرض دینا تھا، میں ایک دن اس کے پاس گیا تاکہ اپنا قرض وصول کروں، مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا، جس پر میں نے اس سے کہا میں آخرت میں تجھ سے سوال کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا، اگر میں آخرت کی طرف گیا تو وہاں پر مجھے جو مال و اولاد ملے گا اس سے میں تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اور اگر ہم اسے کچھ رحمت کا مزہ دیں، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو کہے گا یہ تو میری اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے۔ یہ سب دھوکے کی مثالیں ہیں۔ یہاں پر مثالیں ساری دینے کا مطلب کیا ہے، کیا مقصد کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کفار اس طرح دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔